بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کا اہتمام کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں آپس کے اختلاف اور جھگڑے سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثقیفہ بنی ساعدہ والے دن بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دو امیر ہوں، کیونکہ جب بھی ایسا ہوگا مسلمانوں کے تمام کاموں اور تمام احکام میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور ان کا شیرازہ بکھر جائے گا اور ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا اور پھر سنت چھوٹ جائے گی اور بدعت غالب آ جائے گی اور بڑا فتنہ ظاہر ہو جائے گا اور کوئی بھی اسے ٹھیک نہ کر سکے گا۔ حضرت سالم بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بارے میں روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس موقع پر انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، ایک امیر ہم انصار میں سے ہو اور ایک امیر آپ مہاجرین میں سے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا، اے لوگو، اپنے امیر کی بات ماننا اور آپس میں اکٹھے رہنا اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ یہی چیز اللہ کی اور رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور آپس میں جڑ مل کر چلنے میں جو ناگوار باتیں تمہیں پیش آئیں گی وہ تمہاری ان پسندیدہ باتوں سے بہتر ہیں جو تم کو الگ چلنے میں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتہا بھی بنائی ہے جہاں وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ یہ اسلام کے ثبات اور ترقی کا زمانہ ہے اور عنقریب یہ بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، پھر قیامت کے دن تک اس میں کمی زیادتی ہوتی رہے گی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ فقیر ہو جائیں گے اور فقیر کو ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اس پر احسان کرے، اور غنی بھی یہ سمجھے گا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ آدمی اپنے سگے بھائی اور چچا زاد بھائی سے اپنی فقیری کی شکایت کرے گا لیکن وہ بھی اسے کچھ نہیں دے گا، اور یہاں تک کہ ضرورت مند سائل ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہفتہ بھر مانگنے کے لیے پھرتا رہے گا لیکن کوئی بھی اس کے ہاتھ پر کچھ نہیں رکھے گا، اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی تو زمین سے ایک زوردار آواز اس طرح نکلے گی کہ ہر میدان کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ آواز ان کے میدان سے ہی نکلی ہے، اور پھر جب تک اللہ چاہیں گے زمین میں خاموشی رہے گی، پھر زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر نکال پھینکے گی۔ ان سے پوچھا گیا، اے حضرت ابو عبد الرحمن، زمین کے جگر کے ٹکڑے کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، سونے اور چاندی کے ستون، اور پھر اس دن کے بعد سے قیامت کے دن تک سونے اور چاندی سے کسی طرح کا نفع نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ دیگر حضرات کی روایت میں مضمون ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا، یہاں تک کہ مالدار کو صرف فقیری کا ڈر ہوگا اور فقیر کو کوئی آدمی ایسا نہ ملے گا کہ جو اس پر احسان کرے، اور آدمی کا چچا زاد بھائی مالدار ہوگا اور وہ اس سے اپنی حاجت کی شکایت کرے گا لیکن وہ چچا زاد بھائی اسے کچھ نہیں دے گا۔ اس کے بعد والا مضمون ذکر نہیں کیا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے ایک چیز اٹھا کر لے چلے، ان کے مقام ربدہ پہنچ کر ہم نے ان کے بارے میں پوچھا تو وہ ہمیں وہاں نہ ملے، اور ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے امیر المؤمنین سے حج پر جانے کی اجازت مانگی تھی، ان کو اجازت مل گئی تھی، وہ حج کرنے گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل کر شہر مینا میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان کو بتایا کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں 4 رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو انہیں اس سے بڑی ناگواری ہوئی اور اس بارے میں انہوں نے بڑی سخت بات کہی اور فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں مینا میں نماز پڑھی تھی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں نماز پڑھی تھی تو انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور مکہ میں کچھ دن رہنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے وہ مقیم ہو گئے تھے اور 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر ان کی خدمت میں کہا گیا کہ امیر المؤمنین کے جس کام پر آپ اعتراض کر رہے ہیں اب آپ خود ہی اسے کر رہے ہیں۔ فرمایا، امیر کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ سخت ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تھا تو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد بادشاہ ہوگا، تم اسے ذلیل نہ کرنا، کیونکہ جس نے اسے ذلیل کرنے کا ارادہ کیا
اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے نکال پھینکا، اور اس شخص کی توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس سوراخ کو نہ بند کر دے جو اس نے کیا ہے، یعنی بادشاہ کو ذلیل کر کے اس نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی نہ کر لے، اور وہ ایسا نہ کر سکے گا اور اپنے سابقہ رویے سے رجوع کر کے اس بادشاہ کی عزت کرنے والا نہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ 3 باتوں میں بادشاہوں کو ہم اپنے پر غالب نہ آنے دیں، یعنی ہم ان کی عزت کرتے رہیں لیکن ان کی وجہ سے یہ 3 کام نہ چھوڑیں۔ ایک تو ہم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں اور لوگوں کو سنت طریقے سکھاتے رہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما مکہ اور منی میں 2 رکعت قصر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں 2 ہی رکعت نماز پڑھی، لیکن بعد میں 4 رکعت پڑھنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھی، تو ان سے کہا گیا کہ 4 رکعت کی خبر پر تو آپ نے انا للہ پڑھی تھی اور خود 4 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم ویسے ہی فیصلے کرتے رہو جیسے پہلے کیا کرتے تھے، کیونکہ میں اختلاف کو بہت بری چیز سمجھتا ہوں، یا تو لوگوں کی ایک ہی جماعت رہے یا میں مر جاؤں جیسے میرے ساتھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بغیر اختلاف کے مر گئے۔ چنانچہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ غلو پسند لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عموماً جو روایت نقل کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ حضرت سلیم بن قیس عامری بیان کرتے ہیں کہ ابن کوا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنت اور بدعت اور اکٹھے رہنے اور بکھر جانے کے بارے میں پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن کوا، تم نے سوال یاد رکھا، اب اس کا جواب سمجھ لو۔ اللہ کی قسم، سنت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدعت وہ کام ہے جو اس طریقے سے ہٹ کر ہو، اور اللہ کی قسم اہل حق کا اکٹھا ہونا ہی اصل میں اکٹھا ہونا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، اور اہل باطل کا اکٹھا ہونا حقیقت میں بکھر جانا ہے، چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہوں۔